الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رحمتوں اور برکتوں والا جو مہینہ عطا کیا کہ جس کے اختتام میں صرف ایک عشرہ باقی رہ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ذریعے ہمیں اس کے جو فضائل ہم تک پہنچائے۔ ان میں سے ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے جہنمیوں کو آزاد کرتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، اور پھر جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ یکم رمضان سے لے کر آخر رمضان تک جتنے جہنمیوں کو آزاد کیا تھا، اتنے ہی جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ اس ایک رات میں جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ تو جب یہ آخری رات ہوتی ہے جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، آسمانوں میں اس کا نام لیلۃ الجائزہ ہے۔ ویسے تو دن بھی اللہ نے بنائے ہیں، راتیں بھی اللہ نے بنائی ہیں، لیکن کچھ دن اور کچھ راتیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو انہی فضیلت والی راتوں میں ایک رات یہ چاند رات بھی ہے، جو کہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد عید کی صبح سے پہلے جو درمیانی وقت ہے، یہ چاند رات کہلاتا ہے۔ تو یہ جو اس کا نام جو لیلۃ الجائزہ رکھا گیا، یعنی یہ انعام کی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ بندوں کو بہت سے انعامات عطا فرماتے ہیں۔ تو سوچئے کہ کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جب اللہ کے دینے کا وقت ہو تو یہ لینے کے لیے تیار ہوں، یہ اپنا دامن پھیلائے اللہ کے حضور بیٹھے ہوئے ہوں، اور کتنے ہی محروم ہیں وہ لوگ کہ جب اللہ کے دینے کا وقت ہو تو یہ بازاروں کے چکر لگا رہے ہوں، یہ میوزک سن رہے ہوں، یہ گناہ کر رہے ہوں، یہ اللہ کی عطاؤں کو بھول کر ادھر ادھر لگے ہوئے ہوں۔ تو سوچئے کہ کتنے محروم ہیں یہ لوگ، اور کتنے مبارک ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کے حضور رمضان میں کیے جانے والے اپنے اعمال کی قبولیت کا سوال کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تو مزدور کے مزدوری ملنے کا وقت ہے۔ اس میں یہ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، ہم پر رحم فرما، اور اس رات وہ اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ کس بات پر؟ تو سنیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختتام رمضان کے موقع پر فرمایا کرتے تھے، وہ کون ہے کہ جس کی عبادت قبول ہو گئی ہو کہ میں اس کو مبارکباد دوں، اور کون ہے وہ شخص جس کی عبادت قبول نہیں ہوئی میں اس سے تعزیت کروں۔ تو اے وہ شخص جس کی عبادت قبول ہو گئی تمہیں مبارک ہو، اور اے وہ شخص جس کی عبادت قبول نہیں ہوئی اللہ تیرے اس عظیم نقصان کی تلافی کرے۔ تو یہ وقت تو ایسا ہے کہ جس میں انسان کا دل ڈر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ اللہ سے ڈرنے کا وقت ہے، یہ اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ اسی طرح چاند رات کے حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عیدین کی جو راتیں ہیں، خواہ وہ عید الفطر کی رات ہو یا عید الاضحیٰ کی رات ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اس رات میں عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس دن زندہ فرمائیں گے جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، یعنی قیامت کا دن ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ اور بھی اہم ہے کہ کل قیامت کے دن کے فائدے کے لیے ہم آج عبادت کر لیں۔ تو چاند رات کی عبادت یہ بہت اہم ہے، یہ عبادت کی رات ہے، یہ بازاروں میں گھومنے کی رات نہیں ہے، یہ بازاروں کے چکر لگانے کی رات نہیں ہے۔ ہاں، اس میں کچھ مہندی لگانا، جیسا کہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ کچھ روایات سے یہ ثابت ہے کہ ازواج مطہرات بھی اس کے اندر مہندی وغیرہ لگایا کرتی تھی، تو اس میں مہندی لگانا جائز ہے، لگا سکتے ہیں، لیکن محرم سے، مطلب یہ خواتین سے لگائی جائے، خود لگائی جائے۔ یہ مردوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مہندی لگوانا، جو کہ آج کل ہمارے ہاں رواج بن گیا کہ بازاروں میں جا کر عورتیں مردوں سے مہندی لگواتی ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ یہ اتنی بابرکت رات کے اندر اس طرح کا کام کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔
تو اس رات کی بعض روایات میں فضیلت آئی ہے کیونکہ یہ انعام کی رات ہے، اس میں عبادت کرنا یہ بڑی ہی فضیلت کی بات ہے، تو لہٰذا اس کو بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس میں جتنی توفیق ملے نفل نمازوں کی وہ نفل نماز پڑھیں۔ تو بعض علماء تو کہتے ہیں کہ اس رات کو بھی اسی طرح جاگ کر گزارا جائے جس طرح کی شب قدر کو رات کے جاگ کر گزارا جاتا ہے۔ لیکن بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ اگر پوری رات نہ بھی جاگا جائے تو کچھ وقت ہی رات کا جتنا بھی توفیق ہو سکے اس میں جاگ لے، اس میں عبادت میں اپنا وقت گزار لے، بالکل اس رات میں غافل نہ ہو، کیونکہ یہ انعام کی رات ہے۔ تو یہ انعام اللہ سے لے لو، اللہ سے نفل پڑھ کے لو، دعائیں کر کے لو، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کے حضور بیٹھ کر اللہ سے انعامات لے لو۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرما رہے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ اے میرے بندو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں تاکہ تم 30 دن کی گنتی پوری کر لو۔ ایک عجیب سا لفظ استعمال فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھیں اگر غور کیا جائے تو اس میں ہمارے لیے تسلی کا بڑا سامان ہے کہ ہر مسلمان کہ جسے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق ملی ہے، اس کے دل میں یہ خیال ضرور آتا ہے، کبھی نہ کبھی آ جاتا ہے کہ مجھ سے تو روزے کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا، کہ جو حق تھا روزہ رکھنے کا، روزے کی عبادت کا، جس طرح روزہ رکھنا چاہیے تھا کہ اللہ کے رضا کے مطابق، وہ تو مجھ سے حق ادا نہیں ہو سکا۔ تو وہ کہتا ہے کہ بھی روزے کے جو فضائل سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس سے محروم رہ جاؤں کیونکہ مجھ سے کمال درجے کا روزہ نہیں بن پایا، تو کیا میں ان تمام فضائل سے محروم رہ جاؤں گا، ان برکتوں سے، ان رحمتوں سے، اور اس اجر و ثواب سے، ان فضائل سے جو کہ قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں کہ جس شخص نے بھی روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یا اسی طرح ایک روایت میں جیسا کہ یہ بھی آیا کہ روزے دار کے لیے اللہ نے جنت میں ایک خاص دروازہ رکھا ہے جس کا نام ہے باب ریان۔ باب ریان کا معنی ہے سیراب ہونے والے کا دروازہ۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو میرے لیے پیاسا رہا، میری خاطر اس نے بھوک اور پیاس برداشت کی تھی، آج اس کے لیے میں ایسا دروازہ مقرر کروں گا کہ جس کا نام ہی سیرابی کا دروازہ ہے۔ تو اسی طرح جو اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا، مطلب یہ کہ جو جزا میں روزے دار کو دینے والا ہوں اس کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے، تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ یہ سارے فضائل، یہ نعمتیں، یہ برکتیں، یہ رحمتیں جو روزے دار کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، تو کبھی کبھی ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں ہم اس سے محروم نہ ہو جائیں کیونکہ ہم تو صحیح طور پر روزہ رکھ ہی نہیں پائے۔ تو یہ جو سوال ہمارے اندر اٹھتا ہے کہ کہیں ہم اس سے محروم نہ ہو جائیں، تو قرآن نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ کہ تم اب روزے کی حقیقت کو کیا جانو، تم اس کا حق کہاں سے ادا کر سکتے ہو۔ تو دیکھیے اللہ فرما رہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ تم صرف گنتی ہی پوری کر لو، گنتی پوری کر لو، یہ جو 30 دن کی ہم نے گنتی رکھی ہے اس کو پورا کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، تو ہم تو تمہاری اسی گنتی میں برکت ڈال دیں گے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ کہ 30 دن یا 29 دن کے جو روزے ہم نے رکھے ہیں اس کو پورا کر لو جیسے کیسے ہو سکے۔ بہرحال تم نے میرے حکم کا لحاظ تو کیا ہے نا، تم نے میرے حکم کو مانا تو صحیح، میرے حکم کی خاطر کھانا پینا چھوڑا تو صحیح، کہ جو حکم میں نے تم کو دیا تھا تم نے اس کو مانا، ٹھیک ہے تم عاجز ہو، تم کمزور ہو اور تم سے اعلیٰ درجے کی عبادت نہیں ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی، لیکن کیا اب میں تمہاری کمزوری کو دیکھوں یا اپنی رحمت کو دیکھوں؟ تو میری رحمت کا تقاضا تو یہی ہے کہ جب تم نے گنتی پوری کر لی تو بس میرے نزدیک تم آ گئے، میرے قریب تم آ گئے، اس لیے اب تمہیں اجر دوں گا، اور ایسا اجر دوں گا کہ جس کا حدیث مبارکہ میں بیان آیا کہ جو آج کی رات ہے یعنی چاند رات جو ہے، یہ جو لیلۃ الجائزہ ہے، یہ انعام کی رات ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ ہم جیسے کمزوروں کو بھی اپنے فضل و کرم سے نواز دیں گے۔ تو لہٰذا ایسی بابرکت رات کو اب بازاروں کی نظر نہ کریں، ایسی بابرکت رات کو ہم آپس کی محفلوں میں گپ شپ میں ضائع نہ کریں، بلکہ اس رات کا تقاضا یہی ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ وقت جو ہے اپنے رب کے سامنے حضوری دے کر، اس کے سامنے حاضر ہو کر
گزاریں تاکہ جو ہم نے ٹوٹے پھوٹے اعمال رمضان میں کیے ہیں ان کا بدلہ ہم اللہ سے لے سکیں، ان کی جو جزا ہے وہ اللہ سے ہم حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔